انہی مراتب کو نہ دیکھا کرو، روحانی و قربی مراتب بھی جن کے بلند ترین درجہ نبوت ہے اور رسالت ہے۔ اصل شریف کی بات تو یہ ہے، وہ دنیاوی ظاہری مادی شرف کی بات نہیں ہے، اس سے تو وہ بہت بلند ہے، اس لیے اس کی بحث اس میں کہاں ہے۔ پسترین سطح کے اصول بلند ترین سطح میں کیسے ہوں گے؟ نبوت، روحانی، اخروی بلندیوں کی بحث مال و جا کی بحث نہیں ہے، اور مال و جا کی بحث بھی اور وہاں کے مراتب کی بحث بھی اصل تو اس کی جڑ یہ ہے کہ رحمت کا تقسیم پروردگار کون ہے، اور جو پروردگار ہیں تقسیم رحمت کا اختیار ان کے پاس ہے، چاہے روحانی مدارج کی تقسیم ہو، چاہے اصل اصول جو رحمت حق ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ اللہ کی رحمت کو جتنی دنیاوی مادی چیزیں آپ لوگ جمع کرنے کی ہوس رکھتے ہیں اور جمع کیا کرتے ہیں، حق تعالیٰ کی رحمت کو ان دنیاوی دولت و اختیار دینے نہ دینے کی تقسیم ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کی رحمت تو اس سے بہت بدل ہے، اور تو بہت لطیف سطح کی بات ہے۔ فانی کے مقابل لا فانی، عارضی کے مقابل مستقل، خیالی کے مقابل حقیقی، تصوری کے مقابل ٹھوس، یہ پہلے تعریف مقرر کرے، تصور چیزوں کا مقرر کرے، امید کا، نا امیدی کا، خوف کا، رجا کا۔ یہ دنیا تو حق تعالیٰ کی نظر میں نگاہ ربانی میں اتنی حقیر ہے کہ اگر اللہ کو یہ خیال نہ ہوتا کہ اس وجہ سے سارے کے سارے ہی باغی اور طاغی ہو جائیں گے، سارے کے سارے ہی کافر ملحد دہریے ہو جائیں گے، تو حق تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی تو چنانچہ اہمیت جب نہیں ہے تو انتہائی غیر اہم چیز زیادہ سے زیادہ کافروں کو دے دی ہوتی ہے۔ ایک کی نگاہ میں ایک چیز غلاظت ہے، وہ دشمنوں کو، کافروں کو وہ غلاظت کہتا ہے کہ میں 2 کلو نہیں چاہیے، 200 کلو چاہیے۔ جی ہاں، لیجئے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، آپ کا تو استحقاق ہے، آپ کو تو زیادہ سے زیادہ وہ اس چیز کو اعلیٰ سے اعلیٰ سمجھ کے مانگ رہا ہے، لیکن دینے والے کو معلوم ہے کہ یہ ذلیل سے ذلیل ہے، یہ ناپاک سے ناپاک ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں، ہم غور سے پڑھا کریں قرآن شریف، کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ اسی دھوکے سے ابھی جو اتنا منظر ہو گیا اس سے یہی ہو رہا ہے، اگر پورے کا پورا منظر یہی ہوتا، ابھی تو جزوی منظر ہے، کلی منظر نہیں ہے۔ ہر صاحب دین، ہر صاحب تقویٰ، ہر صاحب ایمان دولت و اختیار سے محروم نہیں ہے، ان کے حصے میں بھی دولت و اختیار ہے، اور کافروں کے حصے، اور ہر کافر خوشحال نہیں ہے، بڑے بڑے بدحال کافر بھی ہیں، بے اختیاری مجبوری۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا تو ان سب کے مکانوں کی کل چھتیں جو ہیں وہ سونے کی اور چاندی کے تخت اور فرش ہوتے اور تکیے لگے ہوئے ہوتے، طویل گفتگو ہوتی ہے، یعنی اکثر و بیشتر طبیعتوں میں حرص کا غلبہ ہے، اور حرص مال کی بھی ہے، اور حرص اختیار اقتدار کی بھی ہے، حب جا بھی ہے، تو اس کی وجہ سے خوف ہو گیا کہ اکثر طبیعتوں پہ تو کافروں کو اتنا کچھ ایسا کچھ دیتے، نگاہ ربانی جی۔ اگر یہ کفر سبب یقین ہوتا، اگر مال و زر کسوٹی ہوتے، اگر اقتدار کسوٹی ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور حق تعالیٰ کی نگاہ میں تو کسوٹی ہے ہی نہیں۔ حق تعالیٰ تو اس خیال سے کہ سارے کافر نہ ہو جاتے، اگر یہ خیال حق تعالیٰ کو نہ ہوتا تو ایک کافر فرد یا گروہ محروم زر و مال نہ ہوتا اور محروم اختیار و اقتدار نہ ہوتا، سب کو اتنی ایسی دولت مندی۔ دشمن میری قدر کرے گا یا دوست میری قدر کرے گا؟ کافر خدا کے دشمن، رسول خدا کے دشمن، اسلام کے دشمن،
دشمنوں کو تو وہ چیز جو حق تعالیٰ کی نگاہ میں ذلیل ہے اور نامعتبر ہے ساری کی ساری دنیا انہیں کو دی جاتی، لیکن اس سے اور غلط فہمی بڑھ جاتی۔ دیکھیے نا، ایک بات ہم سوچا کریں، میرے ایک برخوردار ہیں، وہ بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، بہت بڑے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک دن میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ اگر یہ دنیا کی دولت اور اختیار اور حکمرانی اور اقتدار اور بینک بیلنس اور معاشی اقتصادی خوشحالی نہیں بلکہ بہت بلند حالی جو ہے، اگر یہ معیار اور کسوٹی ہے کسی کے صحیح غلط ہونے کا، کسی کے بڑا چھوٹا ہونے کا، کسی کے اعلیٰ ادنا ہونے کا، کسی کے لائق نالائق ہونے کا، اگر یہ معیار اور کسوٹی ہے تو اس معیار کسوٹی سے پھر فرعون سے بڑا محبوب خدا کا کوئی نہیں، پھر نمرود سے بڑی کامرانی کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ پھر تو نمرود اور فرعون اور حامان اور شداد اور قارونیت اور بڑی بڑی سلطنتیں اور معاشرے اور تہذیبیں آئیں، عاد آئے، سمود آئے، کیسے کیسی اقوام آئیں۔ اگر یہ حق تعالیٰ کی نگاہ میں سچائی کا معیار ہوتا، اگر یہ مقبولیت کی کسوٹی اور پیمانہ ہوتا، پہلے تو کسوٹی اگر ہے تو پھر پوچھیں ہم سے کہ انہیں اقتدار کیوں، انہیں بے اقتداری کیوں، انہیں دولت مندی کیوں، انہیں مفلسی کیوں۔ پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ یہ کسوٹی اور پیمانہ اور معیار ہے بھی کہ نہیں ہے۔ چنانچہ پہلے علم صحیح کرنے کی ضرورت ہے، پہلے سوچ درست کرنے کی ضرورت ہے، عقل کی سوئی کو صحیح مقام پہ لانے کی بات ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، کہ ہم نے کوئی دنیا میں ایسی بستی نہیں رہی ہے جس میں ہم نے اپنے غلط رویوں کے خطرناک نتائج کا علم اور آگہی دینے والے یعنی انبیاء ہم نہیں بھیجے ہیں۔ کبھی اور کہیں ایسا معاشرہ، ایسا شہر، ایسی آبادی اور مملکت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کریں، جہاں ہم نے اپنے رسول، اپنے نبی نہیں بھیجے، اور جہاں کہیں بھیجے، جب کبھی بھیجے، جس کسی نذیر کو یعنی نبی کو بھیجا، اور نذیر کہ معنی ڈرانے والا، مراد یہ کہ غلط عقائد و اعمال کے نتائج دنیا اور آخرت میں کتنے دہشت ناک ہیں، اس کی سمجھ دینے والے لوگ یہ انبیاء ہم نے بھیجے، اور کہیں کوئی نہیں بھیجا کہ اس کے ساتھ جن میں بھیجا ان کا رویہ یہ نہیں تھا، اور ان میں کہ کن کا اللہ، یہ دولت پرستوں اور اقتدار پرستوں سے ایک لفظ یہ جو آ رہا ہے ہاں، اللہ قالا مترفوہا انا بما ارسلتم بہی کافرون، کہ جس چیز کو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اس کا انکار کریں ہی کریں، ہم انکار کریں اور انکار پر ثابت کر دیں۔ کہتے کس کوئی نبی نہیں آیا کہ جب وہاں آیا تو وہاں کے سرمایہ داروں نے، وہاں کے سرمایہ کاروں نے، وہاں کے زر پرستوں نے، وہاں کے ارباب اقتدار نے، اور دولت کے بلبوتے پر اقتدار اور اقتدار کے بلبوتے پر دولت، یہ دولت اور اختیار تو ایسی لازم و ملزوم چیزیں ہیں، ایسا عجیب و غریب ان کے درمیان رشتہ ہے کہ پھول اور خوشبو کا رشتہ بھی شاید اس رشتے کے مقابل کچا ہو، سورج اور کرن کا رشتہ بھی شاید اس رشتے کے مقابل کچا رشتہ ہو۔ اللہ قال مترفوہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ جو وحی ہم پر اتاری جا رہی ہے ہم اس کا انکار کیوں نہ کریں، اس وحی میں جو کچھ رسول کہہ رہا ہے کہ آیا ہے یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ تو تجربے کے خلاف ہے۔ ان کی کسوٹی یہ ہے نا کہ اگر ہم نامحبوب ہوتے تو پھر بے اختیاری اور مفلسی کا عذاب ہم پر ہوتا۔ وہ ایمان تقویٰ کا لوگ اپنے کو کہہ رہے ہیں، صاحب وحی اور صاحب وحی کا پیروکار سمجھنے والے اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ پیارے تو ہم ہیں نا کہ ہمارے پاس دولت مندیوں کے نہ رکنے والے نظام ہیں اور اختیار کے نہ رکنے والے بڑھتے چلے جانے۔ وقالوا
وہ مصرف ہوا سرمایہ دار کیا کہنے لگے، نحنو اکثر اموالا، کہ ہمیں تو دولتوں، ہمارے تو ایسٹس، ہماری تو ویلتھ، اس کی کوئی حد کنارہ ہی نہیں ہے، وہ اولادم، اور اس عہد میں آج کل تو پیروکار ہوتے ہیں نا، جس کے 100 لڑکے ہوئے یا 200 لڑکے ہوئے، وہ لڑکے کیونکہ وفادار، تو اس کی وہ سیاسی قوت ہوتے تھے، اس کی سماجی اور تمدنی قوت ہوتے تھے، اور اس کی معیشی اور اقتصادی قوت ہوتے تھے، اس کی سرمایہ کاری کو عالمی سطح پر پھیلانے کے لیے لڑکے ملے ہوئے ہیں کہ وہ بھی ہمیں ملے ہوئے ہیں دولتیں، وَنَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، چنانچہ ہمیں عذاب ہوگا، ہمیں تو عذاب اب ہو ہی نہیں سکتا، دولتوں والے ہم، دولتیں جس کے پاس ہوں اسے کوئی سزا دے، اس کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے، اور جس کے پاس ایک پوری لشکر بھی ہو اولاد کا۔ قل، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ، میرے اللہ جو ہیں، میرے پروردگار جو ہیں، جس کا چاہتے ہیں رزق، مال کا، اولاد کا بڑھا دیتے ہیں، وَيَقْدِرُ، اور جس کا رزق کھینچتے ہیں، سکیڑتے ہیں، وہ کھینچ لیتے ہیں، سکیڑ لیتے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں میں کی اکثریت اس بات کی اصل حقیقت کیا ہے اس کی سمجھ ہی نہیں رکھتی، ان کی کسوٹی غلط ہے۔